اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز معتکفین اور معتکفات اور سائلین اور سائلات اور ذاکرین اور ذاکرات، کل میں نے صبح عرض کیا تھا نفس امارہ کی وجہ سے جو انسان کے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں اور جو اس کی طبیعت کے اندر اور مزاج کے اندر جو چیزیں ظاہر ہوتی، ان سے نفس امارہ کے دائرے کی پہچان ہو جاتی. تو ساتھ ہی میں نے عرض کیا تھا کہ اگلی نشست میں ان خوابوں کا ذکر کروں گا جو نفس امارہ کے دائرے میں قصد و زور سے بیٹھے بالعموم انسان دیکھتا ہے. تو اس کی پہچان دو طرح سے ہو جاتی ہے، ایک تو ان اخلاق سے اور اوصاف سے اور مزاج کی اور طبیعت کی ان نمایاں چیزوں سے جو انسان غور اور تأمل سے جائزہ لے تو اسے اپنے اندر معلوم ہو جاتی. اور دوسرا، اکثر و بیشتر جو خواب آتے ہیں اس شخص کو، ان کا تعلق بھی اس دائرے سے ہوتا ہے، یعنی نفس امارہ کی جو مختلف خصوصیات ہوتی ہیں یا اس کے مختلف اخلاق رذیلہ ہوتے ہیں اور اس کے جو برے اوصاف ہوتے ہیں، وہ عالم مثال میں مثالی طور پر متشکل ہو کر خواب میں اس کو دکھائی دیتے. اور وہ خواب کیا کیا ہیں؟ ان مثالی صورتوں میں سے خنزیر کی صورت ہے. خواب میں کبھی کبھی وہ خنزیر کو دیکھتا ہے اور یہ بڑی آگے بڑھی ہوئی شکل ہوتی. کتے کو دیکھتا ہے. کتے بہت سے لوگوں کو نظر آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں، ڈرتے ہیں. اور کالا کتا تو بہت سے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں جی کالا کتا پیچھے بھاگ رہا ہے، کالا کتا نظر آتا ہے بہت سے لوگوں کے پیچھے. تو یہ نفس امارہ کی ایک مثالی صورت ہوتی ہے. چھوٹے سائز کے، بڑے سائز کے کتے کسی بھی شکل کے، اس طرح ہاتھی نظر آئے تو یہ بھی نفس امارہ کی شکل ہے. سانپ نظر آئیں، یہ بھی نفس امارہ کی مثالی صورتوں میں سے. گدھا اور بچھو، چوہا اور پسو، یہ چیزیں خواب میں نظر آئیں تو یہ بھی نفس امارہ کی مثالی صورتیں. اور چڑیا وغیرہ، یہ بھی نفس امارہ کی شکلوں میں سے. اسی طرح خواب میں اگر سالک جو طالب ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا بیت الخلاء، یہ جو لیٹرین باتھ رومز ہوتے ہیں، لیٹرین، وہ نظر آئے تو یہ نفس امارہ کی مثالی شکل ہے. استبل نظر آئے جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں، یہ بھی نفس امارہ کی شکل ہے. شراب، بھنگ، افیون، یہ جو نشے کی چیزیں ہیں، یہ نظر آئیں تو یہ بھی نفس امارہ کی مثالی شکلیں. اسی طرح گندا پانی نظر آئے، نفس امارہ کی شکل ہے. کیچڑ نظر آئے، کیچڑ تو نفس امارہ کی شکل ہے. اگر ٹھہرا ہوا پانی نظر آئے جیسے تالاب یا جوہر یا سیاہ رنگ کا یا مٹیالے رنگ کا چلتا ہوا پانی، تالاب یا جوہر کی طرح کھڑا ہوا پانی نظر آئے، یا چلتا ہوا پانی اگر ہو تو صاف شفاف نہیں، مٹیالہ رنگ یا کالے رنگ کا پانی ہو چلتا ہوا، تو یہ نفس امارہ کی شکلیں ہیں. یہ سب نفس امارہ کی خاصیتیں ہیں جو مثالی طور پر متشکل ہو کر خواب میں نظر آتی ہیں.
اور اس سے انسان کو اپنی روحانی حالت کا اور نفسانی کیفیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس سے خلاصی پانے کے لیے وظیفہ میں نے پہلے بتا دیا ہے اور وہ آپ شروع کر چکے ہیں۔ جو نفس امارہ کے دائرے میں ہیں ان کے لیے اس سے خلاصی پانے، نجات پانے، چھٹکارا پانے کے لیے مفید ہے، اور دیگر ریاستیں بھی ساتھ درکار ہیں۔ یہ نہیں کہ خالی وظیفہ تسبیح کی اور نفس بدل گیا، اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ ایک بہت بڑی محنت ہے، مگر اس کی بنیاد اس سے فراہم ہو جاتی۔ نفس امارہ جب ہوتا ہے تو انسان کا دل، اس کو قلب بہیمی کہتے ہیں۔ بہائم جو ہوتے ہیں، درندے، ان کا دل ہو جاتا ہے، حیوانی دل کہتے ہیں اس کو، حیوانی دل۔ اور اس شخص کی طبیعت میں، اس شخص کی قوتوں میں بھی، مزاج میں بھی بہیمیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، حیوانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے دل پر شیطانی وسوسے اور منفی خیالات اور شیطانی وسوسے ایسے دل پر غلبہ کر لیتے، چھا جاتے ہیں، اور نفس امارہ از خود منفی خیال اور شیطانی وساوس پیدا کرتا ہے، بیرونی اسباب کے بغیر، بیرونی اسباب کے بغیر ہی دل و دماغ میں شیطانی وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، اندر ہی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور کبھی ان وسوسوں کا زور اتنا بڑھ جاتا ہے، اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ انسان ان کو وسوسہ بھی نہیں سمجھتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ باقاعدہ خیالات ہیں، حقیقتیں ہیں، اور اس کا ذہن ان کو تسلیم کرنے لگ جاتا ہے، یعنی تھاٹ مکمل طور پہ نیگیٹو ہو جاتی، منفی ہو جاتی۔ اور پھر وہ وسوسے عقائد میں بھی دخل اندازی کرنے لگتے ہیں، عقائد میں، تو انسان کے عقیدے اور ایمان میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور ذہن اور طبیعت جو ہے وہ ساری مکمل طور پر نفس امارہ کے منفی اثرات کے تابع ہو جاتی، اور طبیعت عدل سے، اعتدال سے خالی ہو جاتی۔ اس سے اللہ پاک نجات عطا فرما دے۔ تو اگلا نفس نفس لوامہ ہے۔ ویسے جو لوگ اس کو ذکر کو بعد میں جاری رکھنا چاہیں تو اصل عدد اس نفس سے خلاصی پانے کا اور ہر نفس سے آگے ترقی کرنے کا وہ 5 لاکھ ہے۔ اصل عدد کتنا ہے؟ 5 لاکھ۔ یہ چونکہ اعتکاف ہے اور خلوت، اعتکاف خلوت ہوتا ہے، تو اس اعتکاف اور خلوت کے لیے اس کا عدد 70,000 ہے۔ بعد ازاں جب آپ گھروں کو چلے جائیں گے تو سال بھر، اگلے سال، اس سے اگلے سال، جتنی فرصت ملے ایک عدد مقرر کر لیں، اپنا تھوڑا مقرر کریں مگر پابندی سے جاری رہ سکے، تو آپ یومیہ اس کو، وظیفے کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا وقت نکال لیا، مصلی پر بیٹھے، نماز کے بعد وظیفہ کر لیا۔ اس سے اگلا نفس نفس لوامہ ہے۔ جب انسان امارہ کے دائرے سے نکل آتا ہے تو نفس لوامہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اس مقام پر دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ جو نور پیدا ہوتا ہے وہ باطنی طور پر اس کے اندر ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ اور اس نور اور ہدایت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نفس لوامہ کا حامل شخص کوئی گناہ کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، تو اس نور اور ہدایت کے زیر اثر اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، یعنی وہ عمل نفس پر بڑا بوجھل گزرتا ہے، بڑا بوجھل ہوتا ہے۔ اب نفس لوامہ کی خصوصیت اور اس کی پہچان اور اس کی علامت بیان کر رہا ہوں۔ وہ نفس ملامت کرتا ہے، اس کو سخت ملامت کرتا ہے، لوامہ۔
اسی وجہ سے اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ لوامہ کا مطلب ہے بہت ملامت کرنے والا، سخت ملامت کرنے والا۔ تو اس سے نیکی اور بدی میں تمیز پیدا ہو جاتی، اچھائی اور برائی میں، نیکی اور بدی میں انسان تمیز کرنے لگتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ نفس امارہ تھا تو من کا کوٹھا بالکل اندھیرا تھا، سیاہ تھا۔ اب نفس لوامہ ہوا تو اس کے اندر ایک چراغ جل گیا، اس کے اندر ایک چراغ جل گیا، اس سے کچھ روشنی مل گئی۔ اس روشنی سے وہ کمرے کے اندر پڑی ہوئی مضر چیزوں کو، نقصان دہ چیزوں کو، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، مثال دے رہا ہوں، جو نقصان دہ چیزیں ہیں، مہلک چیزیں ہیں، اس روشنی سے ان کو پہچان سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ جب تک نفس امارہ کا اندھیرا تھا تو وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اب اس کو ایک تمیز پیدا ہو جاتی، اس لیے اس کو قرآن مجید نے نفس لوامہ کہا۔ اس نفس لوامہ کا جو اثر طبیعت پر ہوتا ہے اور اس سے جو اخلاق بنتا ہے انسان کا، اور طبیعت اور مزاج کی جو خصوصیات بنتی ہیں، ان میں یہ ہے کہ حلال کی رغبت پیدا ہوتی، یعنی طبیعت حرام کی بجائے حلال کی طرف زیادہ راغب ہوتی، لوگوں کے لیے نفع بخشی، نفع پہنچانے کی طلب، نفع پہنچانے کی خواہش، نفع پہنچانے کا ارادہ غالب ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ مجھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کے نفع، لوگوں کے بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ نفس لوامہ خود کو تکلیف میں مبتلا کر کے دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ اس کی طبیعت میں لغویات سے پرہیز اور گریز پیدا ہو جاتی، جو فضولیات ہوتی ہیں، لغو باتیں ہوتی ہیں، ان سے طبیعت گریزاں ہو جاتی ہے، اور اچھے اخلاق، پسندیدہ اخلاق پیدا ہو جاتے۔ تو نفس لوامہ اس اعتبار سے خیر کا نفس، اتنی خیر کا نفس ہے، مگر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے نکل آنے کے باوجود اور بلند ہو جانے کے باوجود بعض رذائل اخلاق، یعنی نیچی چیزیں، گھٹیا چیزیں، ناپسندیدہ اخلاق کی چیزیں ان کے اندر موجود رہتی نفس لوامہ کے حاملین میں۔ اس لیے اس کا تزکیہ ضروری ہوتا ہے، تزکیہ، اس کا تزکیہ جاری رکھنا پڑتا ہے۔ مثلا اس کی صفات میں اگر نفس لوامہ کا حامل ہو تو مکر اور فریب یہ اس کی صفات میں ہوتا ہے۔ نفس لوامہ کا جو حامل ہے وہ نفس امارہ والی برائیوں اور رذائل سے نکل آنے کے باوجود اب اس کی اپنی خصوصیات جو منفی، جو برے اخلاق ہیں، ان میں مکر اور فریب یہ اس کی طبیعت میں ہوتا ہے۔ ہوا اور ہوس ہوتی ہے، ہوا و ہوس ہوتی ہے، خود بینی ہوتی ہے، خود بینی، خود پسندی ہوتی ہے، خود بینی اور خود پسندی اس میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد تکبر ہوتا ہے، اس میں نفس لوامہ میں تکبر پایا جاتا ہے، دوسروں پر اعتراض اور نکتہ چینی پائی جاتی، اعتراض، تنقید، نکتہ چینی پائی جاتی، قہر اور جبر طبیعت میں پایا جاتا ہے، اور خواہشات نفسانی کا بھی دخل ہوتا ہے، ان شہوتوں سے، ان حالتوں سے نکل آتا ہے، مگر یہ خرابیاں، کمزوریاں اس کے اندر ہوتی۔ اس لیے صوفیاء کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ نفس لوامہ علماء کا نفس ہوتا ہے، وہ علماء جو صالحین میں سے نہیں ہوتے، جو صالحین کاملین میں سے نہیں ہوتے، بے شک بہت بڑے عالم ہوں، بہت بڑے عالم ہوں، تو اگر
کسی نے تزکیہ کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے صوفیانہ طریق پر اپنے نفس کو آگے ملہمہ کی طرف اگلے دائرے میں منتقل نہ کیا اور روحانی ترقی حاصل نہ کی ہو، تو یہ چیزیں بالعموم اہل علم میں، علماء دین میں پائی جاتی. اس لیے ان کی طبیعت مناظرانہ ہوتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، فتویٰ بازی کرتی ہے، بہت دوسرے پر فتویٰ لگانا، تکبر کرتی ہے، کسی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض کرنا، نکتہ چینی کرنا، گرفت کرنا، قہر اور جبر، یہ ساری چیزیں خود بھی نہیں، اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھنا. تو یہ چیزیں ہوا اور ہوس، دنیا طلبی، یہ پائی جاتی. مگر انہی علماء میں جو صالحیت میں بڑھ جاتے ہیں، تزکیہ میں بڑھتے ہیں، تصفیہ کرتے ہیں، ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں، تو ان کو ترقی پھر بہت جلد ملتی چلی جاتی ہے. چونکہ علم نافع بنتا ہے تو اس کی برکت اور فضیلت تیز رفتاری سے اس کو ترقی عطا کر دیتی. تو یہ دوسرا گوشہ بھی ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہ علم دین اگر ہو تو انسان کو نفس امارہ سے کم نکلنے میں آسانی دیتا ہے اور نفس لوامہ تک لاتا ہے. اس کی جو مثالی شکلیں ہیں وہ خواب میں جو دکھائی دیتی ہیں، ان میں بھیڑ بکری ہے. کیا؟ بھیڑ بکری. اب آپ نے دیکھا کہ اس میں حلال جانور آ گئے، گائے، اونٹ، مچھلی، کبوتر، بطخ، مرغی. لوامہ آیا نا، تو جانور جو خواب میں دکھائی دے رہے ہیں وہ حلال آ گئے. امارہ میں آپ نے دیکھے تھے خنزیر، کتا، سانپ، بچھو، گدھا، ایسی چیزیں تھیں. تو جس کو اکثر و بیشتر یہ چیزیں خواب میں نظر آئیں، بھیڑ بکریاں دیکھے، گائے دیکھے، اونٹ دیکھے، مچھلی دیکھے، کبوتر، بطخ، مرغی وغیرہ دیکھے، تو یہ علامت ہے نفس لوامہ کی. اس کے بعد درخت نظر آئے گا، درخت دیکھیں زیادہ، یہ سبزہ ہے، درخت ہیں. کھجور دیکھے، یہ بھی نفس لوامہ کی علامات میں سے. پکا ہوا کھانا دیکھے، پھل اور میوے دیکھے، تو یہ بھی نفس لوامہ میں سے ہے. سلا ہوا کپڑا دیکھے، زیادہ تر سوٹ کپڑے جو سلے ہوئے ہوتے، اور بغیر زین کے گھوڑا دیکھے، صرف گھوڑا، یہ بھی نفس لوامہ میں سے ہے. چراغ دیکھے بجھا ہوا، جلتا ہوا نہیں، وہ پھر آگے چلا جاتا. بجھا ہوا چراغ یا لالٹین یا شمع، موم بتی ہے، لالٹین ہے، لیمپ ہے، چراغ ہے، بجھا ہوا، یہ نفس لوامہ میں سے ہے. پکی ہوئی روٹی دیکھے، وہ پکا ہوا کھانا میں سالن وغیرہ، پلاؤ، یہ سب چیزیں جو کھانے میں آ جاتی تھیں، اور روٹی، خالی روٹی پکی ہوئی دیکھے. دکانیں دیکھے، عمارات دیکھے، مکانات دیکھے، محلات دیکھے، شاہی محلات جو بڑے ہوتے ہیں، یہ بھی نفس لوامہ میں سے ہے. پھر شہد اگر دیکھے، شہد، گنا یا شربت وغیرہ جیسی چیزیں، تو یہ سب نفس لوامہ کی مثالی صورتیں ہیں. اب آپ اکثر و بیشتر جو خواب دیکھتے ہیں ان سے اپنے دائرے کا تعین کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا. آسان ہو گیا کہ نہیں بتائیے؟ خود ہر آدمی کے پاس تکڑی آ گئی ہے نا، ہیں، اندازہ ہو رہا ہے نا. تو اس کو میں نے رکھا ہے، یہ تصوف اور سلوک کا جو عملی دستور ہے، یہ گائیڈ بک ہے. وہ طالب علم جو گائیڈیں پڑھ کے اپنے آپ امتحان دے لیتے ہیں نا، کیا گائیڈ پڑھ کے گائیڈیں اب امتحان دے لیتے ہیں، تو یہ میں نے یہ اس طرح سادہ کر کے اس پر محنت کی. اللہ نے توفیق دی کہ یہ گائیڈ بن جائے، انسان پڑھے اور آسانی سے اس کو بات کی سمجھ آ جائے. تو ان چیزوں سے اس کو نفس لوامہ کے دائرے کا پتہ چلتا ہے، اور جسے نفس لوامہ حاصل ہو جائے اس کا دل قلب انسانی ہو جاتا ہے.
نفس امارہ والے شخص کا دل قلب نفس امارہ والے کا قلب بہیمی تھا، حیوانی دل تھا. کیا تھا؟ اور نفس لوامہ سے دل کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ انسانی دل ہو جاتا ہے. گویا یوں سمجھیں کہ انسانیت کا آغاز نفس لوامہ سے شروع ہوتا ہے. امارہ میں تو انسان انسانیت سے گرا ہوا ہوتا ہے. اور اس نفس لوامہ کی مثال ہے جیسے سرکش گھوڑا ہو، تیز تند سرکش گھوڑا. اور آپ اگر اچھے سوار ہوں، کیا اچھی سواری آتی ہو اور اس کو لگام دے کر آپ قابو کر کے اس پر بیٹھے ہوں، سواری کر رہے ہوں، تو گھوڑا آپ کے تابع چلتا ہے. اب نفس لوامہ کی خاص صورت بتا رہا ہوں کہ یہ سرکش گھوڑے کی مانند ہے. اگر تو سوار اچھا ہے، اسے سواری آتی ہے، لگام مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور سواری بھی جانتا ہے، لگام بھی نہیں چھوڑتا، قابو میں رکھتا ہے، تو سرکش گھوڑا سرکش ہو کے بھی تابع ہو کر چلتا رہتا ہے. پھر آدمی جدھر چاہے اس کو موڑ کے لے جاتا ہے. پھر نفس لوامہ مکمل طور پر خیر کا نفس رہتا ہے. اور اگر اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ بنیادی طور پہ سرکش ہے، آپ نے لگام چھوڑ دی، کھینچی ہوئی تھی، ہاتھ میں مضبوط تھی تو کنٹرول میں تھا، لگام چھوڑ دی، جو ہی لگام ڈھیلی ہوئی، سرکش گھوڑا کود اٹھا، اس نے چھلانگ لگائی، سرکش تھا، باغی تھا، جدھر اس کی مرضی دوڑ پڑا اور آپ کو اٹھا کے نیچے بھی گرا دیا. تو نفس لوامہ میں دونوں صورتیں ہوتی. اگر غفلت نہ ہوئی، بیدار رہے اور متوجہ رہے، نگرانی کرتے رہے، محاسبہ کرتے رہے، نفس کا مسلسل محاسبہ جاری رہا، ریاضت کا عمل جاری رہا، محنت جاری رہی، لگام نفس کی ہاتھ میں رہی، تو پھر تو ٹھیک چلتا رہتا. اور تھوڑی ریاضت چھوڑ دی، کم ہو گئی، غفلت ہو گئی، اونگ آ گئی، اونگ آئی، لگامیں ڈھیلی ہو گئیں، بس سرکش تھا، ہے سرکش اور باغی. اس کی سرکشی اور بغاوت ختم نہیں ہوئی، وہ تو ختم ہوگی اگر اگلے دائرے میں جائے گا، ترقی کر کے نفس کی کیفیت اور بدلے گی. ابھی تک سرکش اور باغی ہے، تو آپ ڈھیلے ہوئے تو اس نے آپ کو گرا دیا الٹا، اور بے شک ٹانگ توڑ دے، گردن توڑ دے، تو وہ پھر جدھر اس کی مرضی چلا جائے آپ کو اٹھا کے پھینک دے. یہ قلب انسانی ہے، مگر اس کے اندر دو صورتیں ہیں، سرکش گھوڑے کی طرح. اس شخص کے اندر پہلے جو بہیمی قوتیں تھیں، حیوانی قوتیں، اور اب ملکوتی قوتیں، نورانی قوتیں، یہ دونوں جمع ہو جاتی، یہ دونوں جمع ہو جاتی، ملی جلی کیفیت ہوتی. جیسے میں نے کہا کہ اندھیرا کمرہ تھا، اس میں چراغ جلا دیا. اب آپ دیکھیں جب چراغ جلاتے ہیں اندھیرے کمرے میں تو وہ بالکل اس طرح تو روشن نہیں ہوتا جیسے ٹیوب لائٹس کے ساتھ یا گیس لائٹ کے ساتھ روشن ہو جائے، مگر روشنی بھی ہو جاتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے. یوں سمجھیں کہ بہیمیت اور حیوانیت اور ادھر سے نورانیت، ملکوتیت اور نورانیت، یہ دونوں چیزیں، اندھیرا نور مل جاتا ہے، دونوں صلاحیتیں مل جاتی ہیں. تو دونوں قسموں کی خوبیاں، دونوں قسموں کی رغبتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، اور ملنے سے ایک ہم آہنگی پیدا ہو جاتی. کیا؟ ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے اور طبیعت اعتدال پر آ جاتی ہے، طبیعت اعتدال پہ آ جاتی. تو وہ پھر نفس امارہ میں تو طبیعت اعتدال سے بالکل ہٹ گئی تھی، تو لوامہ میں طبیعت اعتدال پر قائم ہو جاتی اور صداقت پر قائم ہو جاتی. پھر انسان دوزخ سے ڈرتا ہے، جنت کی تمنا کرتا ہے، اور اچھے اعمال کا، نیک اور صالح اعمال کا طالب ہو جاتا ہے، برے اعمال سے بچتا ہے. یعنی یہ تمیز پیدا ہو جاتی ہے، اور اعتدال کی وجہ سے وہ صداقت کی طرف، حقانیت کی طرف چل پڑتا ہے.
یہ نفس لوامہ کی خصوصیات آ گئی۔ اب جن لوگوں کے پاس نفس لوامہ کا دائرہ ہو، وہ نفس لوامہ کے دائرے میں خود کو محسوس کریں۔ اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں اپنی طبیعت کے اعتدال سے، اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے اندر جو خصائص ہیں ان سے، اپنے روزمرہ کے اخلاق سے، اپنے مزاج سے، اور اکثر و بیشتر دیکھے جانے والے خوابوں سے، اور اپنی کیفیات سے آپ خود فیصلہ کر لگ سکتے ہیں کہ اگر آپ فیل کریں کہ نفس الحمدللہ کہ نفس امارہ سے نکل چکے ہوئے ہیں، نفس لوامہ کے دائرے میں ہیں، اور یہ بہت سی کیفیات اور خواب اس بات کی تصدیق کریں، تو پھر لا الہ الا اللہ کا وظیفہ جاری رکھیں، کیونکہ میں نے بتایا یہ سرکش گھوڑا ہے، اس کی لگامیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑتے رہتے ہیں، تو لگام پکڑنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ جاری رکھیں، اور آگے تیز رفتار ترقی کے لیے تاکہ نفس لوامہ کے دائرے سے نکل کر اگلا نفس جو نفس ملہمہ ہے اس میں انسان جا سکے، تو نفس لوامہ سے خلاصی پانے کے لیے، اس کے دائرے سے نکلنے کے لیے جو ذکر ہے بطور وظیفہ وہ ہے اللہ۔ تو پہلا ذکر کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب دوسرا وظیفہ نفس لوامہ سے نکلنے کا، آگے بڑھنے کا، وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، یہ وظیفہ ہے۔ تو اس میں ذات کا وظیفہ ہے، اس کو یا اللہ، کیا؟ یا اللہ۔ تو جیسے تو آپ ذکر کرتے ہیں تو اللہ بھی کر سکتے ہیں، جو کراتے ہیں جس طرح ذکر آپ لا الہ الا اللہ کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور تسبیح کریں تو آپ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھیے، یا اللہ 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 یا اللہ۔ اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس کے لیے عدد وہی 5 لاکھ ہے، مگر خلوت میں اعتکاف کے دنوں کا عدد 70,000 ہے۔ کتنا؟ 70,000۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس کی توجہات ہیں، 2-3 تسبیحات کے بعد اس کا ذکر ورد کر لیا، اور توجہ یہ رکھی یا نورو یا اللہ۔ توجہ کے لیے جو تسبیح ہے کیا؟ یا نورو یا اللہ۔ اور جیسے میں نے کل بتایا تھا، زیادہ پختہ تصور کے ساتھ نور کی بارش کو اپنے دل پر دیکھیں، اور اپنے ارد گرد اوپر نیچے چاروں اطراف میں نور کا سما دیکھیں۔ نور، یا نورو یا اللہ، یا نورو یا اللہ، یا نورو یا اللہ، یا نورو یا اللہ۔ یہ تیسری چوتھی تسبیح یا اللہ کی کرتے کرتے تھوڑا اس کو پڑھ لیں، اور توجہ اس طرح کی رکھیں۔ اور دوسرا یا ہادی یا اللہ، یا ہادی یا اللہ، یا ہادی یا اللہ، یا ہادی یا اللہ۔ جب آپ کہتے ہیں یا نور و یا اللہ، تو گویا طبیعت کے اندر رغبت اور طلب پیدا کریں، جیسے آپ اللہ سے نور طلب کر رہے ہیں، اللہ سے نور۔ جب ذکر کر رہے ہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو طلب نور کی توجہ رکھیں، اللہ سے نور حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ قلب باطن سینہ سب روشن ہو جائیں۔ اور یا ہادی یا اللہ، دوسرا طلب ہدایت کی توجہ رکھیں، کیا؟ کہ اللہ سے ہدایت طلب کر رہے، اللہ سے ہدایت کے طالب ہیں، تو ان کا رکھیں آپ وظیفہ، اور ان چیزوں کی توجہ رکھیں۔ اس کے بعد تیسرا نفس، وہ بھی آج بیان کر دیتا ہوں، وہ نفس ملہمہ ہے۔ نفس ملہمہ، جب انسان نفس لوامہ کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو پھر نفس ملہمہ میں آتا ہے، نفس ملہمہ میں آتا ہے۔ جب ملہمہ کے مقام پر انسان فائز ہوتا ہے
تو یہ نفس ملہمہ دل کے اندر نیکی، تقوی، اطاعت، ان کے خیالات کو ڈالتا رہتا، خود پیدا کر کے ڈالتا ہے، نیکی، تقوی اور اطاعت کے خیالات، پرہیزگاری کے خیالات، اور یہ الہام کرتا ہے نفس ملہمہ، نیک خیالات اور صالح خیالات کا الہام کرتا ہے، نورانی خیالات کا الہام کرتا ہے۔ نفس امارہ سیاہ خیالات کا، منفی خیالات کا، گناہوں کا، نافرمانیوں کا الہام کرتا تھا، یعنی وہ وسوسے کی شکل میں شیطانی خیالات اور وسوسوں کو دل میں ڈالتا تھا۔ اور نفس ملہمہ روحانی خیالات کو، نیک خیالات کو، نورانی خیالات کو، پاکیزہ تقوی، اطاعت، پرہیزگاری، نیکی، صالحیت، ان خیالات کو دل میں ڈالتا، منتقل کرتا ہے۔ اور درمیان میں جو لوامہ تھا، اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ برائی کو پہچانتا تھا، گناہ کو، اس سے نفرت کرتا تھا اور اس پر ملامت کرتا تھا، تاکہ ضمیر برائی اور گناہ سے ملامت کے باعث پرہیز کرے اور طبیعت میں گناہ اور نافرمانی سے گریز پیدا ہو۔ تو اس طرح گناہ پر ملامت کے ذریعے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا تھا۔ یعنی لوامہ نیگیٹو چیز سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، نیگیٹو ایکٹ سے، برائیوں سے، سن سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگلا ملہمہ پازیٹو سمت لے جاتا ہے، پائس ایکٹس کی طرف لے جاتا ہے، اسپرچویلٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو دیکھا اس میں دونوں کام ہو گئے، اور اس کے ذریعے اچھے خواب ظاہر ہوتے نفس ملہمہ میں، اور طبیعت میں نیکی کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، اور نیکی کے، اطاعت کے شوق کا اور میلان کا اضافہ ہوتا ہے، اور طبیعت نیکی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اتنی مانوس ہو جاتی ہے کہ نیکی اگر ترک ہو جائے، نیک عمل ترک ہو جائے، تو طبیعت میں غم اور اداسی آ جاتی، اور پھر اعمال صالحہ کرے تو طبیعت کو سکون ہوتا ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیں تو تڑپتی ہے، پریشان ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے، تو طبیعت نیکی کے ساتھ اتنی مانوس ہو جاتی ہے کہ اس سے نکل آئے تو مغموم ہو جاتی، رنجیدہ ہو جاتی، واپس اس کو نیکی کے پانی میں ڈال دیں، اعمال صالحہ کے تالاب میں ڈال دیں، دریا میں ڈال دیں، تو اسے سکون ملتا ہے۔ جسے نفس ملہمہ مل جائے، یہ صالحین کا نفس ہے۔ کیا؟ نفس لوامہ بالعموم علماء کا نفس تھا، اور ان میں پھر جو صالحین ہوتے ہیں، علماء صالحین، علماء کاملین، تو وہ تو پھر آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو ملہمہ صالحین کا نفس ہے، اور نفس ملہمہ کے دائرے میں ہو انسان تو اس کے مزاج اور طبیعت اور اخلاق میں جو صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں قناعت ہے، جتنا ملے اس کی طبیعت میں قناعت ہو جاتی ہے، لالچ نہیں رہتا۔ کیا؟ لالچ نہیں رہتا، سخاوت ہے، طبیعت میں بخل، کنجوسی نہیں رہتی، سخاوت آ جاتی، تھوڑا ہو زیادہ ہو، جتنا انسان دوسرے کو دے کر خوشی محسوس کرتا ہے، دیتا ہے، سخاوت آ جاتی، علم حق آ جاتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے جو لوامہ میں تھا، تواضع اور انکساری آ جاتی، تواضع اور انکساری آ جاتی نفس ملہمہ میں، توبہ کی رغبت، توبہ کی عادت، توبہ کی کیفیات پیدا ہو جاتی، صبر اور تحمل اور برداشت پیدا ہو جاتا، مصائب اور آلام پر، مشکلات پر، تکلیفوں پر صبر، تحمل اور برداشت پیدا ہو جاتی۔ تو یہ جو اچھی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ نہیں کہ اگلے نفس میں پھر یہ نہیں رہتی، اور نہیں اگلے نفس میں یہ اچھائیاں یہ تو برقرار رہتی ہیں، یہ تو بنیاد بن گئی نا، بیس بن گئی آپ کی، یہ تو اگلے نفس کی اچھائی کی بنیاد بن گئی،
اور آگے پھر اخلاق حسنہ اور فضائل ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، تو تحمل، صبر، برداشت پیدا ہو جاتی ہے، بے صبری نہیں رہتی، اور عدم برداشت نہیں ہوتی بلکہ برداشت کا مادہ ہو جاتا ہے، تحمل آ جاتی، خلوص پیدا ہو جاتا ہے، وہ مکر، فریب، ریاکاری، دھوکہ، دجل نہیں رہتا، خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ تو نفس کی یہ صفات فضائل اخلاق اور خصائل حسنہ میں نمایاں مقام رکھتی، یہ سارے فضائل اخلاق اور خصائل حسنہ پیدا ہو جاتے نفس ملہمہ سے۔ تو یہ صالحین کا نفس ہے، اور یہاں سے اللہ کے ساتھ دوستی شروع ہو جاتی، اللہ کے ساتھ دوستی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے جگہ جگہ اپنے انبیاء کو بھی صالحین کہا، اولیاء کو بھی صالحین کہا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نیکوکار بندے، قرب خاص والے بندے، نیک اعمال والے بندے، صالح پاکیزہ اعمال والے بندے، تو ان کو اللہ پاک نے صالحین کہا۔ مگر اس کے جو خواب آتے ہیں وہ بڑے ٹیکنیکل چیز ہے سمجھنے والی، کیونکہ خوابوں کا مسئلہ بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے۔ تو نفس ملہمہ میں خواب علامتی ہوتے ہیں، علامتی تو سارے ہی ہوتے ہیں، مگر یہ اس کو اپنی نیکی کے اندر کسی کمی، کوتاہی، کجی اور کمزوری کی نشاندہی کے لیے آتے ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ امارہ میں جو خواب آئے تھے وہ اس کی عین اپنی حالت کی عکاسی کر رہے تھے، اس کے نفس کی حالت کی عکاسی کر رہے تھے۔ لوامہ میں جو خواب آئے وہ بھی نفس کی حالت کی عکاسی کر رہے تھے۔ اب ملہمہ میں نوعیت سمجھنے والی وہ یہ کہ نفس تو اس کا پاکیزہ ہو گیا ہے، اخلاق حسنہ پیدا ہو گئے ہیں، نفس تو نیکی، تقوی اور اطاعت کو جنم دے رہا ہے، پاکیزہ نورانی نفس پیدا ہو گیا ہے، مگر ابھی اس ملہمہ میں کہیں کہیں کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی، کوئی کجی رہ جاتی ہے جس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی۔ وہ جو نقص اس نیکی میں، اس تقوی میں، اس پرہیزگاری میں، اس اخلاق حسنہ میں، اس ملہمیت میں، اس پاکیزہ نورانی نفس کی خیر میں کہیں کہیں کوئی عنصر کمزوری، خرابی، شر کا، کوتاہی کا، نقص کا جو رہ جاتا ہے، تو اس نقص اور کوتاہی کی نشاندہی خواب کے ذریعے ہوتی۔ اب آپ بات سمجھ گئے نا؟ یہ اگر کوئی صاحب نفس ملہمہ ہے اور خواب آگے بیان کرنے لگا ہوں، خواب وہ آئیں تو وہ سن کر گھبرا نہ جائے کہ یہ نفس تو نورانی تھا، اطاعت، تقوی، نیکی کو جنم دینے والا پاکیزہ نفس تھا، اور خواب کیسے آ رہے ہیں؟ نہیں، یہ خواب، اس لیے میں نے بتایا خواب کا مسئلہ بڑا ٹیکنیکل ہے۔ اس لیے اگر آپ کتب رویا پڑھیں، خوابوں کی کتابیں پڑھیں، امام ابن سیری کی پڑھیں، حضرت شیخ عبد الغنی نابلسی کی پڑھیں، اور ائمہ جو تعبیر رویا کے امام اور بڑے بڑے اکابر اور اولیاء اللہ ہو گزرے، اور سیدنا امام جعفر صادق، یہ رویا میں بڑے ائمہ تھے، خوابوں کی تعبیر میں بڑے بڑے امام تھے، ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ ایک بات دیکھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہی خواب مختلف لوگوں کو آئے تو تعبیر مختلف ہوتی۔ اب آپ بات سمجھیں، کیا ایک ہی خواب اگر مختلف لوگوں کو آئے تو تعبیر مختلف ہوگی۔ اگر ہمارے جیسا کوئی اناڑی ہو تو اس کو 5 مختلف شکلوں کے، مختلف حالتوں کے، مختلف درجوں کے آدمیوں نے آ کے ایک ہی خواب سنایا تو وہ تو سکے بند تعبیر اس کو ایک آتی ہے، ہمارے جیسے اناڑیوں کو ہر ایک کو وہی بتا دے گا نا، وہی بتا دے گا ہر ایک، اس نے خواب کو دیکھنا ہے نہیں۔ تو فن تعبیر میں صرف خواب نہیں دیکھتے، صاحب خواب کو بھی دیکھتے۔
فن تعبیر میں صرف خواب کو نہیں دیکھتے بلکہ صاحب خواب کو دیکھتے ہیں. دو باتیں دیکھتے ہیں کہ خواب کیا ہے اور صاحب خواب کیا ہے, آیا کس کو ہے. ہر خواب آپ اٹھائیں فن تعبیر کی کتابوں میں, ہر خواب کا باب پڑھیں, ایک ہی خواب کو آپ کو 50 تعبیریں ملیں گی, ایک ہی خواب کی 50 تعبیر. ایک خواب آیا, اگر شوہر نے دیکھا تو تعبیر یہ ہے, عورت نے دیکھا تو تعبیر یہ ہے, اگر مرد نے دیکھا تعبیر یہ, عورت نے دیکھا تعبیر یہ, مرد غیر شادی شدہ ہے تو تعبیر یہ, شادی شدہ ہے تو تعبیر یہ, اگر بیمار ہے تو تعبیر یہ, صحت مند ہے تو تعبیر یہ, عورت اگر حاملہ ہے تو تعبیر اور ہے, غیر حاملہ ہے تو تعبیر یہ. ہر حالت کے ساتھ تعبیر بدل جاتی. مسافر ہے تو تعبیر یہ, وغیرہ وغیرہ. اوقات کے بھی بدل جاتی ہیں تعبیریں بعض اوقات. دن کو دیکھا تو ہر خواب میں نہیں, بعض خوابوں میں دن کو دیکھا تو تعبیر بعض اوقات اور ہو جاتی ہے, رات کے وقت تعبیر اور ہو جاتی ہے. بعض خوابوں میں ایسا بھی ہوتا ہے, مگر زیادہ تر تعلق زیادہ تر خواب اور صاحب خواب کے فرق سے ہوتا ہے. اور پھر اگر نیک اور صالح ہے, اس نے خواب دیکھا تو تعبیر یہ, اگر فاسق و فاجر ہے تو دیکھا تو تعبیر یہ, عالم ہے تو تعبیر یہ, جاہل ہے اس نے دیکھا تو تعبیر یہ. یعنی اتنی وسعت ہے فن تعبیر میں. تو امام ابن سیرین کی کتابوں میں آتا ہے کہ بنو امیہ کیا بنو عباس کا زمانہ تھا, تو ایک ملکہ نے خواب دیکھا. کیا ملکہ نے خواب دیکھا تو اس نے اپنی خادمہ کو بھیجا. اس کو شرم آئی, خواب ایسا تھا جو اپنی طرف وہ ڈر گئی کہ میری طرف منسوب نہ ہو. خادمہ کو بھیجا جو لونڈی گھروں میں کام کرتی تھی, کہ جا کے بھیجا امام صاحب کے پاس. غالباً امام ابن سیرین تھے یا کون تھے, بنو امیہ کا دور تھا. تو جا کے پوچھا, اپنا نام لینا, میرا نام نہ لینا, اور جا کے بتانا کہ مجھے یہ خواب آئی اور تعبیر پوچھو. وہ خادمہ گئی اور اس نے جا کے خواب سنایا. پوچھا بی بی کون ہو, اس نے اپنا تعارف کرایا. خواب سن کر امام صاحب نے فرمایا, خاتون کو تمہیں یہ خواب آ ہی نہیں سکتا, تم جھوٹ بول رہی ہو, یہ خواب تمہیں آ ہی نہیں سکتا, سچ بتاؤ دیکھا کس نے ہے. تب اس نے بتایا ملکہ نے دیکھا ہے. اس نے کہا ہاں ملکہ کو یہ خواب آ سکتا ہے. پھر آپ نے تعبیر بتا دی. اب آپ سمجھے نا بات کو. کسی نے خواب دیکھا کہ اس کو اوندا لٹا دیا کسی نے, غالباً عبد الملک نے, بنو امیہ کے حکمراں عبد الملک بن مروان, اوندا لٹا دیا اور اس کی پشت میں جو لوہے کی میخیں ہوتی ہیں 7 میخیں اس کی پشت میں ٹھوک دی ہتھوڑے کے ساتھ. اس کی چیخیں نکل رہی ہیں, 7 میخیں ٹھوک دی ہیں اس کی پشت میں, چیخیں نکل گئی, آنکھ کھل گئی, گھبرایا ہوا, ڈرا سہما ہوا, پریشان حال. تعبیر کے لیے امام صاحب کے پاس گیا, جا کے پوچھا کہ یہ خواب آیا ہے, پریشان ہوں. انہوں نے فرمایا مبارک ہو. وہ تو سہما ہوا تھا, ڈرا ہوا تھا, کیا مبارک. اس نے کہا تمہاری صلب سے, تمہاری نسل سے یکے بعد دیگرے 7 بچے بیٹے بادشاہ ہوں گے, خلیفے ہوں گے. تو اس کی پشت سے پھر 7 خلیفے پیدا ہوئے یکے بعد دیگرے, یعنی بیٹا پوتا پڑپوتا, آگے نسل میں, اس کی نسل میں 7 بادشاہ ہوں گے. تو اب آپ سمجھ گئے بات, کہاں میخیں اور کہاں بادشاہ. تو ہوتی تو میخوں کی طرح ہے نا یہ. تو یہ اس کی بنیادی چیز جو میں نے بتائی وہ یہ کہ خواب اور صاحب خواب, اس کے بدلنے سے, صاحب خواب کے بدلنے سے خواب کی تعبیر بدل جاتی. تو خواب میں جو نفس ملہمہ کا حامل ہے, نفس ملہمہ کا, وہ کافر دیکھے گا خواب میں کسی, جسے کفار ہوتے ہیں, کافر کو دیکھے, ملحد کو دیکھے, بے دین کو دیکھے, کسی فاسق و فاجر کو دیکھے, یا بد عقیدہ شخص کو دیکھے. اگر ان طبقات میں سے کوئی نظر آئے, یہ نفس ملہمہ کی علامت ہے.
نفس، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ اس کے نفس کی مثالی حالت ہیں، نہ، نفس اس کا ملہمہ ہے، پاکیزہ ہے، مگر اس کے اندر کہیں کوئی کمزوری اور کجی جو ہے اس کو اتنا بڑا میگنیفائی کر کے دکھایا جا رہا ہے، جیسے حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں، نیک لوگوں کی تو نیکیاں ہوتی ہیں، مگر ان سے اونچے درجے کے جو مقرب لوگ ہوتے ہیں وہ مقرب لوگوں کے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ عام نیکوں کی نیکیاں بھی اللہ کے مقرب بندوں کے درجے میں جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کے لیے گناہ ہوتے ہیں، چونکہ ان کی نیکی اس درجے کی نہیں ہوتی، اس کے لیے اونچے درجے کی نیکی درکار ہوتی ہے۔ جیسے کون سا موقع، غالباً پچھلے جمعہ پر میں نے مثال دی تھی، وہ تو ایک الگ مثال تھی۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اس بچے کو پیاس لگی ہو تو اتنے پانی سے وہ سیراب ہو جاتا ہے، اور جوان آدمی کو پیاس لگی ہو تو اس کے لیے اتنا پانی چاہیے ہوگا؟ نہیں، اس کے لیے اتنا پانی کافی تھا، اس کے لیے گلاس بھر کے پینا کافی ہے۔ اور کوئی بہت ہی پیاسا ہو، دھوپ میں، گرمی میں، صحرا میں چل کے پیاس کا مارا آیا ہو تو وہ کتنے گلاس پی جائے گا تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو فرق آ گیا نا۔ تو کسی کی اتنے عمل سے اس کی نیکی پوری ہو جاتی، اس کی نیکی کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور کئی اتنا عمل کرتے ہیں تو اس کی نیکی شمار ہوتی ہے، اور کئی بہت زیادہ کرتے ہیں تو جا کے نیکی تصور ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا عمل بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ نشاندہی میگنیفائی کر کے اس کا جو نقص ہے، کوئی کمی کمزوری، اس کو جیسے آتشی شیشے میں آپ رکھتے ہیں تو چیز بڑی ہو جاتی ہے، تو یہ لینز کی طرح گویا آتشی شیشے میں اس کو بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ لے کہ یہ خرابی ہے۔ آگے اس کی تفصیلات میں نے لکھی ہیں کہ وہ اس کی تعبیرات کیا، مثلا کافر اور ملحد وغیرہ کو دیکھا تو اس کے دین کے اندر، عمل میں، سنت میں، دین میں کسی نقصان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بدعقیدہ شخص وغیرہ کو دیکھا تو اس کے عقیدے میں کوئی ایک کمزوری ہے، کسی سے خرابی ہے، اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اگر داڑھی منڈا شخص دیکھا یعنی یا کوئی اور فاسق و فاجر دیکھا تو اس کی شریعت اور سنت پر جو عمل ہے اس میں کہیں کمزوری اور کمی کا نشاندہی ہے۔ تو یعنی اس طریقے سے وہ سب چیزوں کی نشاندہی کی جاتی۔ اسی طرح اگر لنگڑا شخص دیکھا، کسی کو بہرا دیکھا، بے ریش لڑکا دیکھا، لنگڑا، بہرا، گونگا یہ لوگ دیکھے تو یہ بھی نفس ملہمہ کی علامت ہے۔ اور اس کتاب میں چونکہ درج ہیں تفصیلات، میں ضروری چیزیں اپنی بیان کر رہا ہوں، تو باقی تفصیلات آپ کے لیے چھوڑ دی ہیں، کتابیں آپ کے پاس ہوں گی۔ اور یہ سبق ہے جو ہر سال میں آپ لوگوں کو پختہ کرانے اور یاد کرانے کے لیے ہر سال دہراتا ہوں، ہر سال دہراتا ہوں تاکہ ہر سال تازہ ہوتا جائے یہ سبق۔ اور مست اور مدہوش دیکھا، مست، تو یہ بھی نفس ملہمہ کی علامت ہے۔ ہیجڑا دیکھا تو نفس ملہمہ کی علامت ہے۔ کوئی غلام دیکھا یا آزاد شدہ غلام دیکھا، یہ بھی نفس ملہمہ کی علامت ہے۔ اس کی مثالی شکلیں ہیں۔ تو سپاہی دیکھا، جاسوس، جوا باز، جوا کھیلنے والا، کوئی پہلوان، یہ سب نفس ملہمہ کی علامتوں میں۔ مسخرہ، چوکیدار یا عورتیں دیکھی یا عورتیں، یہ بھی نفس ملہمہ کی علامت ہے۔ اسی طرح قصہ گو، واقعات، کہانیاں، گپیں سنانے والا، قصاب، دلال، یہ جو مختلف کاروبار و سودے کراتے ہیں، چور، بہانہ ساز، بھینگا، اندھا، نابینا، یہ لوگ نظر آئیں، یہ بھی نفس ملہمہ کی علامت ہے۔ اور ان سے مراد پھر کیا ہوتا ہے یہ اگلے صفحے پر میں نے تفصیلات درج کر دی ہیں۔ مریض دیکھا، ٹی بی کا مریض دیکھا، بندر دیکھا، یہ شکلیں بھی نفس ملہمہ کے دائرے پر دلالت کرتی۔
اور اس کے اسباب وغیرہ سارے میں نے آپ کو بیان کر دیے. تو نفس ملہمہ اس آدمی کی توجہ کے لیے، صاحب نفس ملہمہ چونکہ وہ صالح ہے تو اس کی صالحیت کی وجہ سے اس کی جو کمزوری چھوٹی موٹی رہ جاتی ہے اس کی توجہ کے لیے یہ امور اس کو دکھائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے تو یہ چھوٹے نقص اور کمزوریاں اور عیب اور کوتاہیاں بھی اتنی بڑی چیز ہے، اس کی اصلاح کر لو. یہ اصلاح کے لیے اس کے اندر تشویش پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. اور اگر رذائل کا معمولی سا ذرہ بھی رہ جائے اور برائی کا چھوٹا سا خفیف نقطہ بھی رہ جائے، آپ دیکھتے ہیں نا بعض اوقات شیشہ، کچھ شیشے بالکل سیدھے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جتنے ہیں اتنے نظر آتے ہیں. کچھ شیشے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اتنے ہیں نا، آپ کا چہرہ اتنا تو اتنا نظر آتا ہے، بہت بڑا ہو کے نظر آتا ہے. تو آج شیشہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، تو وہ میگنیفائی کر دیتا ہے چیز کو. بس یہ میگنیفائنگ پروسیس ہے، اس کو بڑا کر کے دکھانا تاکہ فوری ہیبت زدہ ہو جائے اور اپنی اصلاح کی تشویش کرے اور فوری طور پہ اپنے آپ کو درست کرے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے بھئی تو میرا صالح بندہ ہے، تیرے لیے تو یہ زیب نہیں، تجھے تو لائق نہیں کہ تیرے اندر بھی یہ کوتاہی رہے، اس لیے یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. اور وہ فوری طور پہ صفائے باطن پر مزید توجہ کرتا اور آگے ترقی کرتا ہے. اس نفس ملہمہ کی علامتیں آپ نے سن لی، اس کے اخلاق سن لیے، اس کی خصوصیات سن لی، اس کے خواب کیا کیا نظر آتے ہیں سن لیے، تو اور مزاج اور طبیعت میں اس پہ اثرات کیا ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے سن لیے. نفس ملہمہ کے لیے میں نے بتایا کہ اس سے جو اخلاق پیدا ہوتے ہیں وہ قناعت ہے، سخاوت ہے، علم حق ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، توبہ ہے، صبر تحمل ہے، برداشت ہے، خلوص ہے، یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی. تو آپ اگر ان چیزوں کو دیکھ لیں اور خوابوں کا جائزہ لے لیں تو اطمینان ہو جائے جن ساتھیوں کو کہ اللہ پاک نے انہیں نفس ملہمہ کی نعمت سے نوازا ہے. اگر اطمینان ہو جائے اچھی طرح تو پھر اس شخص کے لیے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ مناسب حد تک جاری رکھے اور یا اللہ کا وظیفہ مناسب حد تک جاری رکھے تاکہ پیچھے سے سپورٹ ملتی رہے، استحکام ملتا رہے، اور پھر اس نفس ملہمہ سے نکل کر آگے ترقی کرنے کا، اگلے نفس کی طرف جانے اور ترقی کرنے کا، اس سے نکلنے کا جو وظیفہ ہے وہ ہے یا ہو. کیا؟ یا ہو انتا ہو، 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 کرتے رہیں یا ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آپ رات کو ذکر کرواتے ہیں یا عمومی جب اجتماعی ذکر کرتے ہیں تو اس میں 4-5 ذکر رکھا کریں. پہلا لا الہ الا اللہ کا برکت کے لیے، دوسرا اللہ، کیا؟ اللہ اللہ. اور ہم کرواتے ہیں نا پھر اللہ ہو، کیا؟ تو یہ 2 ذکر جمع ہو جاتے ہیں، ملہمہ اور لوامہ اور ملہمہ کے دونوں جمع ہو جاتے ہیں. جب اللہ کیا اللہ، یہ لوامہ کا ذکر ہے، اور جب اللہ ہو کیا تو یہ لوامہ اور ملہمہ کا. اس لیے جب اللہ ہو کا ذکر کریں تو بعض لوگ اس کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں. اللہ ہو کا ذکر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ، نہ اللہ کا ذکر رہتا ہے اور نہ ہو کا ذکر رہتا ہے. تو ذکر میں کبھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ سختی سے منع کرتا ہوں. آپ پاکستان میں کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، بس ذکر کے جوش میں لفظ اللہ کو بھی بگاڑ دیتے ہیں اور لفظ ہو کو بھی بگاڑ دیتے ہیں. تو یہ ذکر کی برکت بھی چلی جاتی ہے، فوائد نہیں ہوتے. ایک رسم
طوطے والی رسم تو بن جاتی ہے جیسے طوطے نے رٹ لی آواز، مگر ذکر نہیں رہتا۔ ہمیشہ قاعدہ ہے ذکر میں شد مد الفاظ کی مکمل رعایت رہے، چونکہ اللہ پاک کے اسماء گرامی ہیں۔ واہ واہ، کیا اللہ کے اسماء گرامی ہیں، تو محبوب کا نام کوئی برا کر کے نہیں لیتا۔ کوئی لیتا ہے؟ محبوب کا نام کوئی برا کر کے نہیں لیتا۔ تو جب اللہ کا ذکر کریں تو اللہ پورا ہونا چاہیے، اللہ اللہ اللہ۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی کرتے ہیں، سنیں آپ تاکہ آپ دہرائیں نہیں غلطی۔ پڑھتے پڑھتے ہیں نا ذکر اللہ کرتے، پھر آ جاتے اللہ اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ہو کی جگہ ہو اللہ ہو، نہ ہو رہتا ہے نہ اللہ رہتا ہے۔ اللہ غلط سمجھ گیا نا بات؟ اللہ یہ ناجائز ہے۔ اللہ ہو اللہ ہو پہیے اللہ ہو اللہ اللہ ہو۔ رکیے رکیے، طریقہ کیا ہے؟ اللہ ہو اس میں وقفہ کر لیا کریں، جب بریک کریں گے تو دونوں نام اچھے اچھے خوبصورت ادائیگی کے ساتھ ہوں گے۔ اب پہلے سنیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، دو الگ سانسوں میں لیں، دو سانسوں میں لیں۔ اللہ ایک سانس میں لے کر تو ساتھ ہی دوسرے سانس میں ہو، سینے سے پھر ہو کی آواز نکالیں تو دو الگ سانس ہو گئے نا، تو ٹوٹے گے نہیں نام۔ پھر اب کہیں اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ صرف اللہ کا ذکر کر دیا کریں معمول میں، اللہ اللہ ہو، اور اللہ کا اللہ کا کر کے پھر یہ بھی کر دیا کریں یا ہو انتا ہو یا ہو انتا ہو، یہ خطاب انتا ہو یا ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ